بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب۔ قسم ہے آسمان کی اور رات کو آنے والے کی، اور تجھے کس چیز نے معلوم کروایا کہ رات کو آنے والا کیا ہے؟ وہ چمکتا ہوا ستارہ ہے۔ ان كل نفس لما عليها حافظ، نہیں کوئی جان مگر اس کے اوپر ایک حفاظت کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 1 تا 4۔ والسماء والطارق، طارق یطرق باب ناصر ینصر کا اصل معنی زور سے مارنا ہے جس سے آواز پیدا ہو۔ مطرقۃ ہتھوڑا، اور طریق راستہ اسی سے مشتق ہے، کیونکہ راستے پر چلنے والوں کے قدم زور سے پڑتے ہیں تو آواز دیتے جاتے ہیں۔ الطارق رات کو آنے والے کو کہتے ہیں، کیونکہ عام طور پر اسے دروازہ کھٹکھٹانا پڑتا ہے۔ النجم الثاقب میں الف لام جنس کے لیے ہے، اس لیے اگرچہ لفظ واحد ہے مگر اس میں تمام ستارے آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ستاروں کو پیدا کرنے کا ایک مقصد یہ بیان فرمایا ہے کہ وہ شیطانوں سے آسمان دنیا کی حفاظت کا ذریعہ ہیں۔ دیکھیے سورہ صافات آیت نمبر 6 اور 7۔ ان نفی کے معنی میں ہے اور لما بمعنی اللہ ہے۔ نمبر 2، قسم کسی بات کی تاکید کے لیے اٹھائی جاتی ہے اور عموماً اس بات کی شہادت ہوتی ہے جس کے لیے قسم اٹھائی گئی ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے آسمان اور چمکدار ستارے کی قسم اٹھا کر فرمایا کہ ہر جان کے اوپر ایک حفاظت کرنے والا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آسمان اور ستاروں کا یہ عظیم الشان سلسلہ جو بغیر کسی سہارے کے قائم ہے اور جس میں کوئی خرابی یا حادثہ پیش نہیں آتا، اس بات کی شہادت دے رہا ہے کہ جس قادر مطلق نے ان کی حفاظت کا انتظام کر رکھا ہے وہی ہر جان کی بھی حفاظت کر رہا ہے، اور ہر چیز کا اصل حافظ وہی ہے۔ اگر وہ ایک لمحہ کے لیے اپنی توجہ ہٹا لے تو سب کچھ فنا ہو جائے۔ جس طرح اس نے شیطانوں سے آسمانوں کی حفاظت ستاروں کے ذریعے کی ہے، اسی طرح آفات سے حفاظت کے لیے ہر شخص پر باری باری آنے والے فرشتے مقرر کیے ہیں۔ دیکھیے سورہ رعد آیت نمبر 11۔ اور اس کے اعمال کو لکھ کر محفوظ کرنے کے لیے کرامن کاتبین مقرر کیے ہیں۔ دیکھیے سورہ انفطار آیت نمبر 10 تا 13۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، بس انسان کو لازم ہے کہ دیکھے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا۔ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ، وہ ایک اچھلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا ہے۔ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ، جو پیٹھ اور پسلیوں کے درمیان سے نکلتا ہے۔ آیت نمبر 5 تا 7۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، ایک مقرر وقت تک انسان کی ذات کی حفاظت اور اعمال کی نگہداشت یوم حساب کے لیے ہے۔ اگر اسے اپنا دوبارہ زندہ کیا جانا محال معلوم ہوتا ہے تو اپنی پیدائش پر غور کر لے کہ کس چیز سے ہوتی ہے۔ ایک اچھلنے والے پانی سے۔ جب اللہ تعالیٰ نے پانی جیسی مائع چیز پر صورت گری کر کے ایک کامل انسان پیدا کر دیا جس میں مکمل اعضائے جسم، حیات، قوت، عقل اور ادراک سب کچھ موجود ہے تو یقیناً وہ اس انسان کو اس کی مٹی سے دوبارہ پہلی صورت میں پیدا کرنے پر بھی قادر ہے۔ بتاؤ انسان کو پانی سے بنانا مشکل ہے یا اسی کی خاک سے دوبارہ بنا دینا؟ اور پہلی دفعہ بغیر نمونے کے پیدا کرنا مشکل ہے یا پہلے نمونے پر دوبارہ بنا دینا؟ نمبر 2، منی اگرچہ بظاہر خوشیوں میں بنتی ہے مگر جب پیدا کرنے والے نے بتا دیا کہ اس کا اصل مرکز پیٹھ کی ہڈی اور پسلیوں کے درمیان ہے تو اس حقیقت میں شک کی کوئی گنجائش نہ رہی۔ بعض اہل علم کے بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ جدید طب نے بھی تسلیم کیا ہے کہ جنین کے خصیے ریڑھ کی ہڈی اور پسلیوں کے درمیان گردوں کے قریب ہوتے ہیں، پھر ولادت سے پہلے اور بعض اوقات ولادت سے کچھ دیر بعد فوتوں میں اتر آتے ہیں، مگر پھر بھی ان کے اعصاب اور رگوں کا مقام وہی بین الصلب والترائب رہتا ہے، بلکہ ان کی شریان بھی پیٹھ کے قریب شارگ اور رطا سے نکلتی ہے۔
اور پورے پیٹ سے گزرتی ہوئی ان کو خون مہیا کرتی ہے۔ گویا خصیتین بھی اصل میں پیٹھ کا جز ہیں جو جسم کا زیادہ درجہ حرارت برداشت نہ کر سکنے کی وجہ سے باہر فوتوں میں منتقل کر دیے گئے ہیں۔ اب مادہ منویہ اگرچہ خصیتین میں پیدا ہوتا اور کیسائے منی میں جمع ہوتا ہے، مگر اسے خون پہنچانے اور حرکت دینے والا مرکز بین الصلب والترائب ہی ہے۔ دماغ سے اعصاب کے ذریعے سے جب اس مرکز کو حکم پہنچتا ہے تو اس مرکز کی تحریک سے کیسائے منی سکڑتا ہے اور ماء دافق پچکاری کی طرح اچھل کر نکلتا ہے۔ الحمدللہ جدید طب بھی اس حقیقت کو معلوم کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ بالفرض اگر وہ اس حقیقت تک نہ پہنچ پاتی تو قرآن کا بیان پھر بھی اٹل حقیقت تھا۔ قصور انسانی تجربات و مشاہدات کا تھا جو اپنی نارسائی کی وجہ سے خالق کی بیان کردہ حقیقت تک نہ پہنچ سکے۔ إنه على رجعه لقادر بے شک وہ اسے لٹانے پر یقیناً قادر ہے۔ يوم تبلى السرائر جس دن چھپی ہوئی باتوں کی جانچ پڑتال کی جائے گی۔ آیت نمبر 8 اور 9، انہ علی رجعہ لقادر یوم تبلی السرائر۔ تبلا بلا یبلو، باب نصر ینصرو، آزمائش کرنا، جانچ پڑتال کرنا۔ یہاں ظاہر کیا جانا مراد ہے کیونکہ جانچ پڑتال تبھی ہوگی جب چھپے ہوئے اعمال ظاہر ہوں گے۔ السرائر سریرتن کی جمع ہے۔ سرن اور سریرتن اس چیز کو کہتے ہیں جو چھپائی جائے۔ قاموس۔ اس سے مراد وہ ارادے، نیتیں اور عقائد ہیں جن کا علم خود آدمی کے علاوہ کسی کو نہیں ہوتا، اور وہ اعمال بھی جن کا علم کسی دوسرے کو نہیں ہو سکتا۔ یوم تبلی السرائر رجعی کا ظرف ہے، یعنی اللہ تعالیٰ انسان کو اس دن دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے جس دن چھپی ہوئی باتوں کی جانچ پڑتال کی جائے گی۔ فما له من قوة ولا ناصر تو اس کے پاس نہ کوئی قوت ہوگی اور نہ کوئی مددگار۔ آیت نمبر 10، فما له من قوة ولا ناصر۔ آدمی گرفتار ہو جائے تو اپنی قوت سے چھوٹ جاتا ہے یا کسی کی مدد سے، مگر اس دن اس میں نہ خود بچ نکلنے کی قوت ہوگی اور نہ کوئی اس کی مدد کو آنے والا ہوگا۔ والسماء ذات الرجع قسم ہے آسمان کی جو بار بار بارش برسانے والا ہے، والأرض ذات الصدع اور زمین کی جو پھٹنے والی ہے۔ آیت نمبر 11 اور 12، والسماء ذات الرجع۔ الرجع کی تفسیر مجاہد نے بارش کی ہے۔ دیکھیے صحیح بخاری کتاب التفسیر باب سورۃ الطارق حدیث نمبر 4940 کے بعد۔ اکثر مفسرین نے یہی معنی کیا ہے۔ الرجع کا لفظی معنی لوٹنا یا لٹانا ہے۔ چونکہ بارش بار بار پلٹ کر برستی ہے اس لیے اسے رجع کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ سمندر کا پانی بھاپ بنتا ہے، وہ بھاپ پلٹ کر پھر بارش کی صورت میں برستی ہے، پھر وہ پانی اڑتا ہے پھر برستا ہے، اس لیے اسے رجع کہا ہے۔ الصدع کا معنی پھٹنا ہے۔ إنه لقول فصل وما هو بالهزل کہ بے شک یہ یقیناً ایک دو ٹوک بات ہے اور یہ ہرگز مذاق نہیں ہے۔ آیت نمبر 13، انہ لقول فصل۔ بعض مفسرین نے اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ یہ قرآن قول فصل ہے۔ اس میں شک نہیں کہ قرآن قول فصل ہے، مگر پچھلی آیات اور قسموں کی مناسبت کو مد نظر رکھیں تو یہاں مراد یہ معلوم ہوتی ہے کہ قول فصل سے مراد قیامت برپا کرنے اور انسان کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہونے کی بات ہے، یعنی آسمان سے بار بار برسنے والی بارش اور اس کی نمی سے پھٹ کر بیج کو اگا کر باہر لے آنے والی زمین شاہد ہے کہ تمہارے دوبارہ زندہ کیے جانے کی بات دو ٹوک بات ہے۔ قیامت کے دن تم بھی اسی طرح زندہ ہو کر زمین سے نکل آؤ گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما بین النفختین 40 ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل ليس من الانسان شيء الا يبلى الا عظما واحدا وهو عجب الذنب ومنه يركب الخلق يوم القيامه۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر باب یوم ينفخ في الصور حدیث نمبر 4935۔ صحیح مسلم
حدیث نمبر 2955۔ دو نفقوں کے درمیان 40 کا فاصلہ ہوگا، پھر آسمان سے بارش برسے گی تو لوگ اس طرح اگیں گے جس طرح سبزی اگتی ہے، اور انسان کا کوئی حصہ نہیں جو بسیدہ نہ ہو سوائے ایک ہڈی کے، اور وہ دم کی ہڈی ہے۔ قیامت کے دن اسی سے مخلوق کو جوڑا جائے گا۔ آیت نمبر 14، وما ہوا بالہزل، یعنی دوبارہ زندہ ہونے کی بات تم سے مذاق کے ساتھ نہیں کہی جا رہی، یہ حکیم و علیم کا قول ہے، کسی جاہل کا نہیں جو مذاق کر رہا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے گائے ذبح کرنے کے حکم پر ان سے کہا کہ کیا آپ ہمیں مذاق کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، سورۃ البقرہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ انہم یکیدون کیدا، بے شک وہ خفیہ تدبیر کرتے ہیں، ایک خفیہ تدبیر، وَأَكِيدُ كَيْدًا، اور میں بھی خفیہ تدبیر کرتا ہوں، ایک خفیہ تدبیر۔ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، سو کافروں کو مہلت دے انہیں تھوڑی سی مہلت۔ آیت نمبر 15 تا 17، انہم یکیدون کیدا، مختار الصحاح میں ہے فلان یمشی علی رود بوزن عود ای علی محل وتصغیرہ روید، یعنی روید رود بر وزن عود کی تصغیر ہے جس کا معنی مہلت ہے، گویا رویدن کا معنی تھوڑی سی مہلت ہے۔ آیت میں یہ امہلہم کے مصدر محذوف امہالن کی صفت ہے۔ یہ لوگ قیامت کو جھٹلانے اور حق کو مٹانے کے لیے خفیہ تدبیریں کر رہے ہیں، اور میں خفیہ طور پر ان کے توڑ کے لیے ان سے بھی بڑی تدبیر کر رہا ہوں۔ آپ نہ ان کی مخالفت سے گھبرائیں، نہ جلد عذاب کی دعا کریں، اور میرے کہنے پر انہیں تھوڑی سی مہلت دیں، آخر انہوں نے میرے ہی پاس آنا ہے، پھر میں جانوں اور یہ جانیں۔